يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. ہماری بات تو یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے چل رہی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے. نام یا ایھا الذین آمنوا پر ہم پہنچے تھے جس میں سود کا ذکر فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے. اس کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ، سود کی پوری بحث کریں گے تاکہ سمجھ آئے کہ سود ہے کیا، اس کا وبال کیا ہے. لیکن طبعاً اس کا خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، لیکن اس میں بنیادی بات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے کہ اہل ایمان کے لیے اپنے اعمال صحیحہ یا اعمال حسنہ کا رخ متعین کرنے سے پہلے، اعمال کی ادائیگی سے پہلے اہل ایمان کے قلوب کی، دلوں کی تبدیلی ضروری ہے. اگر ہمارے قلوب کی تبدیلی نہ ہوئی، قلوب کی تربیت نہ کی، ہم نے اپنے دلوں کی اصلاح نہ کی، تو پھر ہمارے سارے اعمال کی بنیاد بھی غلط ہوگی، اس پر تعمیر بھی مضبوط اور پائیدار نہیں ہو سکتی. دلوں کی تبدیلی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے. اور دوسری چیز، اپنے دلوں کی تبدیلی کے لیے جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم اور ضروری ہے، وہاں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا بھی لازم اور ضروری ہے. بس یہ تین چیزیں ذکر کرنی ہیں ابھی. اب یہ خطاب کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، جب تمہیں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو اس کی پکار پر لبیک کو فوراً استجیبوا، اور آگے ساتھ اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت اس چیز کے لیے ہے جس چیز نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، زندگی بخشی ہے. زندگی کا معنی کھانا پینا نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا یہ نہیں ہے، بات چیت کرنا یہ نہیں ہے. زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ،
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ تمہارے معاملات اور تمہارے دلوں کے درمیان ہے، بین المرء وقلبی، یعنی آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ ہے، حول، اور وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈرایا بھی گیا اس کی طرف تم نے جمع ہو کر جانا بھی ہے۔ اب وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ ہمارے اعمال اور ہمارے دلوں کے درمیان ہے۔ اگر ہم نے اعمال کی ادائیگی کے لیے اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول نہ کیا، لبیک نہ کہا، تو پھر اللہ ہمارے دلوں کا رخ موڑ دیں گے، یعنی ہمارے دلوں کی جو صلاحیت ہے ایمان کو قبول کرنے کی، اعمال کو قبول کر کے ان اعمال کو صحیح رخ پر رہ کر ادا کرنے کی، اللہ یہ صلاحیت سلب کر لیتے ہیں پھر، اور فی زمانے یہ چیز ہے۔ میں اس کی آگے دلیلیں بھی دیتا ہوں۔ تیسری چیز دلوں کی اصلاح کے لیے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو تم ایسے فتنوں سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جس کا اثر صرف ظالم پر نہیں ہوتا، کہ فتنے کا اثر ظالم پر ہو، زیادتی کرنے والے پر ہو، نہیں، فتنے کا اثر جو زیادتی کر رہا ہے، ظالم کر رہا ہے، جہاں اس پر پڑتا ہے، اس ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا، خاموشی اختیار کرنا، اس فتنے کا اثر معاشرے کے ان لوگوں پر یا پورے معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے ڈرایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ سخت انجام والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام بھی ہے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بھی ہے۔ اب یہ تین چیزیں آئیں دلوں کی تبدیلی کے لیے۔ پہلی چیز اللہ کی اطاعت کرنا، دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، جیسے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی تھی، نازل ہوئی تھی جب حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام قریب گزرے تو آپ نے ابی بن کعب کو فرمایا تھا کہ میری طرف آؤ، تو حضرت ابی بن کعب نے جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر پیش ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیر کیوں کر دی؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ آیت پھر پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے، پکارے تو اس کی پکار پر فوراً لبیک کہو۔ اس لیے وہاں فقہا نے مسئلہ نقل کیا ہے، اگر حضرت ابی بن کعب نماز توڑ کر کے چلے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بات سنتے، وہیں سے آ کے نماز شروع کرتے، ان کی نماز ہو جاتی۔ لیکن عام ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اگر ہماری نماز کسی بھی عذر کی وجہ سے ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، تو ہم نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کو یہ خاصیت تھی، اعزاز تھا۔ اس لیے پہلی چیز ہمارے دلوں کی تبدیلی ضروری ہے۔ اب قربانی کا موقع ہے، ریاکاری بہت ہوگی، دکھاوا بہت ہوگا، جانور کے اعتبار سے بھی، جانور کی خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، اور جانور کی قیمت کے اعتبار سے بھی ریاکاری ہوگی، اور پھر چوتھی ریاکاری جانور خریدنے والے کے اعتبار سے بھی ہے۔ اس لیے اعمال کی ادائیگی سے پہلے اپنے دلوں کا رخ صحیح کرو۔ اگر ہمارے دلوں کا رخ تبدیل نہ ہوا، ہمارے دلوں کا رخ منافقت پر رہا، یا ہمارے دلوں کا رخ ریاکاری پر رہا، یا ہمارے دلوں کا رخ کینہ، بغض اور حسد پر رہا، تو پھر ہمارے اعمال برباد ہیں، ہمارے اعمال برباد ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں مثال دے دیتا ہوں۔
11ویں پارے میں ذکر ہے مسجد تقویٰ، مسجد قباء موجودہ مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی۔ مسجد زرار کے بنانے والوں کے دل کا رخ ریاکاری تھی، اور بنانے کا مقصد مسلمانوں کو تقسیم کرنا تھا، اور بنانے کا تیسرا مقصد کہ اس کی ولایت ہمارے پاس ہو، مسجد کا انتظام ہمارے پاس ہو۔ وہ عیسائی راہب نے کہا تھا اس کا امام میں بنوں۔ یہ ریاکاری کے سارے شعبے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے دلوں کا رخ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کرنا چاہیے۔ جب تک دلوں کا رخ ٹھیک نہیں ہوگا، اعمال آپ ساری رات سجدے میں گزار دیں، آپ ساری رات قیام میں گزار دیں، آپ ساری رات رکوع میں گزار دیں، نہ قیام فائدہ مند ہے، نہ رکوع فائدہ مند ہے، اور نہ سجدہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اس کے رسول کے بلانے کا مقصد بھی ذکر کر دیا۔ اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس چیز نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ مسلمان کی زندگی ایمان کے نام سے ہے، مسلمان کی زندگی اعمال کے نام سے ہے، مسلمان کی زندگی مذہب اسلام اور دین کے نام سے ہے۔ هو سماکم المسلمین، وہ ذات جس نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہے۔ اس لیے اعمال کی ادائیگی سے پہلے اپنے دلوں کا رخ تبدیل کرو، دلوں کا رخ۔ یاد رکھیں ہمارے یہاں تو یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ تبدیلی، شریعت کے اندر اس طرح کا نعرہ نہیں ہے۔ شرعیت نے تبدیلی کی بنیاد رکھی ہے، تبدیلی کی بنیاد رکھ کر اور اس کا مقصد ذکر کر کے تبدیلی کو ہر انسان کے جسم سے شروع کیا اللہ رب العزت نے، اور وہ یہ دل کا رخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا، 4 مقاصد دیے، ان میں سے ایک ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کے دلوں کی اصلاح کرو، دلوں کا رخ صحیح کرو ان کا۔ پہلے دلوں کا رخ کیا؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا، آج بھی بڑے صغیر کے اندر دنیا کے اندر یہی ہے۔ بدھ مذہب کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور پھر اسی کی پوجا شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی چیز تھی، تو اللہ نے ذمہ داری دی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ دلوں سے بتوں کی محبت نکال لو، بتوں کی پوجا کی محبت نکالو، میری طرف آئیں، میری طرف آئیں۔ اس لیے اس آیت کے تحت محققین نے ایک تحقیق پیش کی ہے، محققین نے ایک تحقیق پیش کی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا اعزاز، انسانیت کی شرافت کی سب سے بڑی دلیل حق کو پہچاننا ہے، حق کو پہچاننا ہے، اور پھر حق پر رہنا ہے، اور پھر حق کا ساتھ دینا ہے۔ یہ ہے ایمان کا مقصد، اور یہ اصل حقیقت ہماری یہ ہے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شک نہیں، آپ کے پیغام میں بھی کسی کو شک نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی کو برحق ایسے مانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو اپنے نطفے سے مانتے تھے، ان کو شک نہیں تھا اپنے نطفوں میں۔ اسی طرح نبی کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے میں بھی ان کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن چونکہ دلوں کا رخ ٹھیک نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا، آپ پر الزامات بھی لگائے، آپ سے ملنے کے لیے آنے والوں کے لیے راستوں پر لوگوں کو بھی بٹھا دیا۔ جب آئے کوئی اور یہ کہے کہ میں نے نبی سے ملنا ہے تو اس کو بھڑکاؤ کہ وہ یہ ہے، وہ یوں ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، تاکہ لوگ نبی سے ملے نہیں۔ یہ کیا خرابی تھی؟ ان کے دلوں کا رخ ٹھیک نہیں تھا، دلوں کی تبدیلی ٹھیک نہیں تھی۔ اس لیے بنیادی طور پر چاہے وہ مالی عبادات ہوں یا بدنی عبادات ہوں، یا مالی اور بدنی جیسا کہ حج یہ عبادت ہو، ان تمام عبادات کی ادائیگی سے بیشتر پہلے ہمارے دلوں کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے، دلوں کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی
کسی کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے تو ریاکاری کرتا ہے، دکھاتا ہے، یہاں تک معاملات سامنے آتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے مسجد کے لیے کچھ کیا ہے وہ بھی ریاکاری کے طور پر ہے، وہ بھی ریاکاری کے طور پر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل اور اس کا عمل، اس کے درمیان اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں فرمائی ہیں خاص طور پر۔ پہلی دعا کے الفاظ یہ ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والا میرے دل کو، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت قدم رکھ، علی دینک، اپنے دین پر۔ حضور نے اپنے لیے دعا فرمائی ہے، اپنے لیے۔ ایک اور حدیث میں دوسری دعا یوں بھی ذکر فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پلٹنے والا ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی فرما برداری کی طرف۔ اللہ کی فرما برداری ریاکاری نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس لیے قربانی کے حوالے سے اللہ نے کیا کہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے، اس لیے اللہ کھانے سے پینے سے پاک ہے۔ ولا دماؤها، اللہ کو جانور کا خون بھی پہنچتا نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ کو، جانوروں کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ ولکن ینالہ التقوی ہے، وہ دل کا رخ ہے۔ مقصد کیا ہے قربانی کا؟ مقصد کیا ہے؟ اس لیے اعمال کی ادائیگی سے پہلے اپنے دلوں کا رخ ٹھیک کرنا چاہیے۔ دلوں کا رخ، اگر دلوں کا رخ ٹھیک نہیں، بظاہر اعمال ہم سے ہو رہے ہیں، ہم اعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان اعمال کی قبولیت کا کوئی خانہ نہیں ہے، پھر اس کی ضرورت بھی نہیں اللہ رب العزت کو۔ اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ایک اور واقعہ احادیث میں آتا ہے، ایک منافق تھا جس کا نام جد بن قیس ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل بھی فرمائی، مالی طور پر جہاد کے لیے ضرورت تھی، اسی لیے اگر ہم آپ سے کوئی اپیل کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر یہ اپیل کرنا دین کے لیے، دین کے شعبوں کے لیے، دین کی تقویت کے لیے، یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو تانا دیتے ہیں کہ یہ مولوی چندہ مانگ کر چندہ کر کے کھاتے ہیں، یہ تانا پہلے نبی کو دے اپنے کلمے کی موجودگی میں، اپنے کلمے کی موجودگی میں نبی کو تانا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے مانگا ہے، ہمیں مانگنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ تو جد بن قیس، ایک واقعہ تو عموماً میں ذکر کر چکا ہوں، اس کا ایک اور واقعہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان فرمائی حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، 1400 صحابہ سے بیعت لی ہے۔ یہ جد بن قیس ان 1400 صحابہ میں مسلمان کی حیثیت سے ظاہراً مسلمانوں کے نام سے شریک تھا، اس جماعت میں شریک تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو یہ جد بن قیس آپ کی مجلس میں نہیں تھا، یہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا، اونٹ کو تلاش کر رہا تھا۔ کسی نے اس کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے ادھر، اونٹ کو تلاش کر رہا ہے، وہاں جا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے بیعت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنا اونٹ چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید فرمائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام صحابہ کے لیے جنہوں نے آپ کے حیات پر بیعت رضوان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے، بشارت دی ہے۔ اور جد بن قیس کے لیے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت رضوان کی ہے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور جس نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے میں اس کو جہنم کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر علامت کے طور پر فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک سرخ اونٹ والا آدمی جہنم میں جائے گا، اس لیے وہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا۔ اس کا معنی کیا ہے؟
بظاہر وہ نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا، بظاہر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی تھا، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے دل کا رخ صحیح نہیں تھا، اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا، اس کے اعمال بظاہر نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں لیکن ان کے اعمال کو بھی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ نبی نے ان کو سزا سنائی ہے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا سرخ اونٹ والا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی ادائیگی سے پہلے اپنے دلوں کا رخ ٹھیک کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب دوسری طرف آ جائیں، میں دوسرے زاویے سے بھی مثالیں دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ابو لبابہ کہا جاتا ہے، ہجرت کر کے گئے تھے، مکہ والوں کو خط لکھا کہ یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے تمہارے خلاف، لیکن اس کا چونکہ دل کے اندر فساد نہیں تھا، صحابی کے دل میں ڈرا ہوا بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض تھے کہ اس نے آگاہ کر دیا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بطور سزا کے، نبی نے نہیں باندھا کہ صحابی نے نہیں باندھا، نہ اس صحابی نے کہا کہ مجھے باندھو، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلر سے باندھ دیا۔ آج بھی وہ مسجد نبوی کے اندر ستون پلر موجود ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ۔ جو عمرہ پر گئے ہیں یا حج کیا ہے یا جائیں، اللہ لے جائے، دیکھنا وہاں لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی پلر کے ساتھ باندھا تھا۔ چونکہ دل کا رخ ٹھیک تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اور جب توبہ قبول ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا، پھر آپ نے صحابہ کو کہا جا کر کے کھول دو۔ اس نے کسی صحابی کو رسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، کہا کہ میری توبہ اللہ نے قبول کی ہے، حضور علیہ السلام نے نہیں قبول کی، نہ تم نے قبول کی، اللہ نے قبول کی ہے۔ اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنے دست مبارک سے میری رسی نہیں کھولیں گے، نہ کھولنے دوں گا، نہ پلر سے آزاد ہوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ رسی کھولی جا کر کے۔ پھر یہ ہے دل، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضور نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرمایا، کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ان میں ایک ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن وہ پیچھے کس طریقے سے رہے؟ اونٹ پر سوار تھے، ان کے پاس اونٹ تھا، درمیان سفر اونٹ بیمار ہوتا ہے، ابی ذر غفاری نے اونٹ کے صحیح ہونے کا انتظار نہیں کیا، احادیث میں آتا ہے اس اپنے بیمار اونٹ کو وہیں چھوڑا اور فوراً پیدل چل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ نے دور سے غبار اڑتے ہوئے دیکھا اور صحابہ کو بھی کہا کہ یہ ابی ذر ہے، نبی کو الہام بھائی آ گئی، اور واقعتاً ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ابی ذر غفاری سامنے جاتا ہے تو نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تو دنیا میں بھی تنہا ہے، آخرت میں بھی تیرا مقام تنہا ہوگا۔ تنہائی کا معنی یہ نہیں کہ تو ہم سے علیحدہ ہے، یاد رکھے یہ معنی نہیں ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، جس طرح ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے تمام بچوں کی موجودگی میں، اساتذہ کی موجودگی میں، اس کو اعزاز دیا جاتا ہے۔ اس کو اعزاز دیے جانے کا مقصد یہ نہیں کہ تو اکیلا ہے، اکیلے طور پر تو نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ ابو ذر غفاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زاویے سے پھر بشارت دی کہ اے ابو ذر غفاری تو یہاں بھی یگانہ ہے اور وہاں بھی تو یگانہ ہوگا، اس لیے کہ دل کا رخ ٹھیک تھا۔ اس نے انتظار نہیں کیا کہ میرا اونٹ ٹھیک ہوگا تو میں جاؤں گا، نہیں کیا۔ اسی طرح ایک صحابی ہے، غریب صحابی ہے، ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب صحابی ہے۔ جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا، اپیل فرمائی کہ بھی پیسے چندہ جمع کرو، کچھ نہیں تھا صحابی کے پاس، غریب تھا، لیکن جذبہ دیکھیں اس کا۔ رات بھر مزدوری کی صحابی نے، ابو خیثمہ نے رات بھر مزدوری کی، رات بھر مزدوری کے بعد اتنی اس کو پیسے ملے کہ 1 کلو کھجور لا کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ 1 کلو کھجور میری طرف سے غزوہ تبوک کے چندہ کے لیے آپ قبول فرمائیں۔ 1 کلو کھجور
اس پر منافقین نے شور بھی مچایا تھا کہ 1 کلو کھجور، 1 کلو کوئی دینا ہے، 1 کلو کوئی دینا ہے؟ اگر آج بھی کوئی غریب اپنی حیثیت کے مطابق 100 روپے دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ 1 لاکھ کے برابر ہے، وہ خلوص سے دے رہا ہے۔ میں اور آپ یا کوئی کہے یہ 100 روپے کوئی دینا ہے؟ نہیں، بات دل کی ہے۔ جب ابو خیثمہ نے یہ کیا تو منافقین نے ابو خیثمہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، لیکن اس صحابی کے دل کا رخ ٹھیک تھا۔ اللہ اس کے رسول کی رضا مقصود تھی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت مقصود تھی۔ 1 کلو کھجور لا کر کے دی، آپ علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا ہے۔ لیکن اسی طرح ایک اور آتا ہے منافق، بشیر نام ہے، آپ نے بیعت لی، جب جہاد پر بھی بیعت لی، ان چیزوں پر بھی بیعت لی، وہ آدمی بعد میں آتا ہے اور اس نے کہا کہ میں کمزور ہوں، میں جہاد بھی نہیں کر سکتا، جہاد نہیں کر سکتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں غریب ہوں کہ میں صدقہ بھی نہیں دے سکتا، نہیں دیتا۔ آپ احادیث اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے تھے، لا جہاد ولا صدقہ، لا جہاد ولا صدقہ لما تدخل الجنہ، تو جہاد بھی نہیں کرے گا، صدقہ بھی نہیں دے گا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو جہاد بھی نہیں کرے گا، صدقہ بھی نہیں دے گا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اس کا معنی یہ کہ چونکہ وہ منافق تھا، اس کے دل کا رخ ٹھیک نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر یہ تنبیہ فرمائی، ان الفاظ میں فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی ادائیگی سے پہلے ہمارے دلوں کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے، اور دلوں کا رخ ٹھیک ہونے کا معنی یہ ہے اللہ کی رضا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، کوئی اور مقصد نہیں ہو، ورنہ روایات میں ایسا بھی آتا ہے، ایک بات ہوئی، واقعہ آتا ہے حدیث میں پورا، ایک صحابی نے آ کر کے کہا تھا کہ جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہے، ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، انشاء الرسول نہیں کہتے، یاد رکھیں، اور یہ کہنا جائز بھی نہیں ہے۔ اس صحابی نے کہا، سامنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسے اللہ اس کا رسول چاہے، آپ روایات اٹھا کر کے دیکھیں، اس صحابی کے اس جملوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ بس یہ کہو جو اللہ چاہے، اگلا جملہ انشاء الرسول، جو اللہ کا رسول چاہے یہ مت کہو، لیکن رسول کی اطاعت کی پابندی پوری امت پر ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس لیے اعمال کی ادائیگی سے پہلے دلوں کا رخ ٹھیک کرو۔ دل چھوٹی سی بھی چیز اللہ کی راہ میں دیں گے، اس کا اجر پہاڑوں سے بھی زیادہ اللہ دے گا، اللہ قادر ہے۔ جیسے میں نے 2 جملے پہلے مثال بھی دی تھی کہ اگر کوئی ایک چھوارا بھی صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو اپنے دست قدرت میں ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ چھوارا اتنی بڑھتا ہے کہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک چھوارا نہیں، اس کو پہاڑ کے برابر مال صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ دل کا رخ ٹھیک ہو، دل کا رخ ٹھیک ہو، دل کے اندر ریاکاری نہ ہو، دل کے اندر منافقت نہ ہو۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 چیزیں شمار فرمائی ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس فتنے سے ڈرو جو صرف فتنہ برداشت کو نہیں اس کی سزا ملے گی، پورے معاشرے کو ملے گی۔ دین میں خرابی پیدا کرنا ایک آدمی کرے گا، سزا پورے معاشرے کو ملے گی، اس میں بد بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، سزا دونوں کو ملے گی۔ دوسری چیز شراب نوشی جب عام ہو، یہ دین میں خراب پیدا کرنے کے شعبے ہیں۔ زنا عام ہو، یہ دین کے اندر خرابی پیدا کرنے کے سارے شعبے ہیں۔ شرک اور بدعات اور رسومات بھی، یہ بھی دین میں خرابی پیدا کرنے کے شعبے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ 4 مثالیں اور دے رہا ہوں، نام لے کر ٹائم نہیں ہے۔ حضرت علی حضرت معاویہ کا معاملہ ہے،
حضرت علی بھی فتنے کا شکار ہوئے. پھر دوسری دلیل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ آیا. حضرت عثمان غنی بھی اس فتنے میں شہید ہو گئے. اثر ہوا، فتنے کا اثر ان پر ہوا. یہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. اگر فتنے کا اثر ان صحابہ پر پڑ سکتا ہے تو میں اور آپ اس دور کے محدثین، مفسرین، علماء، متقین ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، وہ بھی شکار ہوں گے. اور تیسرا حضرت طلحہ کا واقعہ پڑھیں، فتنہ آیا وہ بھی شکار ہوئے. اور چوتھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا پڑھیں، جب مکہ کے گورنر بھی تھے، جب حجاج ابن یوسف کی بغاوت ہوئی آیا تو عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا. 3 دن تک اس کی لاش کو بیت اللہ میں لٹکا دیا تھا. جب فتنہ آتا ہے تو یہ بھی شکار ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یہ نہیں کہ جب فتنہ آئے گا تو ظالم کو اس کی سزا ملے گی، پورا معاشرہ اس کی سزا بھگتے گا. پھر اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. آگے فرمایا کہ اللہ کی سخت پکڑ سے، سخت انجام سے ڈرو، جان لو. یہ پکی بات ہے کہ اللہ شدید العقاب ہے. اس لیے اعمال کی ادائیگی سے پہلے دلوں کا رخ، دلوں کی اصلاح کرو. دل ٹھیک ہونا چاہیے، دلوں کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے، دلوں کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دلوں کے اندر کینہ اور بغض اور حسد جیسی مہلک بیماری نہیں ہونی چاہیے جو میرے آپ کے ایمان اور اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا اور اس خطاب کے آخر میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ آدمی اس کے دل کے درمیان ہے، اللہ آدمی اس کے دل کے درمیان ہے. جب دلوں کا رخ ٹھیک ہوگا تو اللہ اس کو ہدایت کی طرف لگا دیں گے اور ہدایت پر استقامت دے دیں گے. اگر دلوں کا رخ ٹھیک نہیں ہوگا تو اللہ دلوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے، دین سے ہٹا دیں گے، پھر وہ فتنہ در فتنہ بنتا چلا جائے گا. اس لیے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یاد دہانی یہ کرائی اللہ رب العزت نے کہ سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. چاہے 100 سال کی زندگی گزار لے، 1000 سال کی گزار لے، 50 سال کی گزار لے، لیکن انجام یہ ہے کہ وہاں جانا ہے، پھر سارے حساب و کتاب دینے ہیں. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اعمال کی ادائیگی سے پہلے اپنے دلوں کا رخ ٹھیک کرو. اس لیے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی اور اپنی اصلاح کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.